أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالی نے ہماری اور تمام انسانوں کی بھلائی کے واسطے ابتدا سے انتظام فرمایا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کریں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ چلا آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ جو ہے بہت صاف ستھرا زمانہ اس لحاظ سے ہے کہ بت پرستی نہیں ہوئی۔ البتہ بیچ میں ادریس علیہ السلام ہیں، ان کے زمانے میں کچھ نوح علیہ السلام کا زمانہ جب آیا ہے تو پوری دنیا جو ہے بت پرستی کی آگ میں لپٹی ہوئی تھی، غیر خدا کی طرف رجوع ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو لمبی مدت دے کر کے ان کی ہدایت کے واسطے ان سے تبلیغ کا کارنامہ انجام دلایا، لیکن قوم ایسی مردہ ہو چکی تھی کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر 80 آدمیوں سے زیادہ پر نہیں ہو سکا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو زمین پہ چھوڑ دیا جائے، باقی کو تباہ کر دیا جائے۔ طوفان نوح علیہ السلام اسی کا پس منظر ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو ہے جب دنیا میں انسان ہی رہ گئے، مسلمان ہی رہ گئے، ایمان والے ہی رہ گئے، تو پھر سلسلہ چلتا رہا اور پھر کمی بیشی ہوتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی بہت عام ہو گئی، بہت زیادہ عام ہو گئی، اور اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی کلمہ حق پڑھنے والا نہیں تھا، اگر تھیں تو ان کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اس وقت عرب کی سرزمین پوری جو ہے بت پرستی سے بھری ہوئی تھی، لیکن ان بت پرستی کرنے والوں کے بیچ میں بہت سے موحد بھی تھے۔ عمومی مزاج جو تھا وہ غیر اللہ کی پرستش کا اس طرح تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک گردانتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بھیج کر کے دو راستہ متعین کر دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے کو بتا دیا کہ دو راستہ ایک ضلالت کا ہے، ایک گمراہی اور ضلالت کا ہے، اور ایک جو ہے ہدایت کا اور کامیابی کا ہے۔ قرآن میں بھی اعلان کر دیا دعا کے انداز میں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہوا، اور غیر مغضوب علیہم الضالین، یہ ناکام لوگوں کا راستہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو خطاب فرمایا ہے، لیکن وہ انسان جو ایمان میں داخل ہوئے، جو ایمان میں نہیں داخل ہوئے ان سے ایمان کا مطالبہ ہے، اور جو ایمان میں داخل ہو گئے ان سے ایمان پہ استقامت کا، اسلامی اعمال پہ آنے کا مطالبہ ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے کو بچاؤ، اپنی ذات کو بچاؤ، اپنے نفسوں کو بچاؤ، وعلیکم، اور اپنے لوگوں کو بچاؤ، کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ پھر پوری اسلامی تعلیمات پر نگاہ کرنے سے انداز چلتا ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کون ہیں اور جنت طرف لے جانے والے اعمال کون ہیں۔ دیکھ، اور وہ چیزیں بیان کر دیا قرآن پاک میں، نبی اسلام برابر بیان فرما رہے ہیں، اس واسطے خطاب فرمایا کہ دیکھو جہنم خطرناک چیز ہے، خطرناک جگہ ہے، اپنے کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پاک کے ایک ایک جز پر، ایک ایک حرف پر ایمان ہے، اس میں کوئی ایسا جز، ایسا حرف نہیں ہے جو من جانب اللہ تعالیٰ نہ ہو، کسی اور نے شامل کر دیا ہو، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری اپنی ہے، اپنے بچوں کی ہے۔ ہم اپنا سارا بوجھ ڈال دیتے، علماء تبلیغ نہیں کرتے، علماء ہم کو راستہ نہیں دکھاتے، ہم کتنا دیکھتے ہیں، کتنا علماء کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کی جستجو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہم نے کتنی جستجو کیا؟ ہم تو علماء کو اپنے بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے گالی دینے کے واسطے طے کر رکھے، ان کو گالیاں دیں گے تاکہ جو ہدایت کا نور ہے کچھ پھیلنا بھی چاہے تو نہ پھیلے۔ بہرحال میں وہ مختلف بات کرنا چاہتا ہوں، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کی حفاظت کی ہے، اللہ کے غضب سے اور اللہ کے غضب کی جگہ جہنم سے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرمایا الا کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک کو نگراں ہم نے بنا دیا ہے، ہر ایک کو نگراں بنایا ہے۔ باپ جو ہے اپنے بیٹے بھی نگراں ہے نا، اپنے گھر والوں پہ نگراں ہے، بادشاہ جو ہے وہ پوری رعیت کا نگراں ہے۔ اس طریقے سے تقسیم ہے، لیکن گھر کا فرد جو ہے وہ گھر کا نگراں ہے۔ دنیا کے چیزوں کے بارے میں تو اپنے کو نگراں سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اگر کوئی اس سے بغیر پوچھے گھر کوئی کام کر دیتا ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے، کتنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی چیزوں میں اپنے کو مالک سمجھتا ہے اور گھر کا ذمہ دار سمجھتا ہے، آخرت کی چیزوں میں ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ ہماری اصل وراثت جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے چلی ہے، وہ دین ہے اور تقویٰ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں انبیاء علیہ السلام سے ہم کو وراثت ملی ہیں، ہماری ذمہ داری اس کی حفاظت کی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اگر گڑبڑ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا۔ سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے، ہر ایک سے سوال نہیں کیا جاتا، اور کبھی کبھی ایسے لوگوں سے سوال کر لیا جاتا ہے جو اچھائی پہ چلتے ہیں اور پھر ان کو پاس کر دیا جاتا ہے، لیکن عام طریقے میں جو حساب ہوتا ہے، گرفت ہوتی ہے، مقدمات قائم ہوتے ہیں، ان لوگوں قائم ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، جو کسی زمین غلط دبا رکھے ہیں، کسی کا آبرو چکر پڑ رہی ہے، کسی کچھ کر رکھا ہے، ان سے سوال ہوتا ہے۔ تو سوال ہم سے جو ہوگا کس کا ہوگا؟ ہمارے ماتحتوں کا ہوگا۔ تو ہم اپنے ماتحتوں کو درست کر سکیں گے جب اپنے کو ہم درست بنائے رکھیں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہم کو اور آپ کو سب کو عطا فرمایا، اس رمضان کے مہینے کی برکات سے نوازا کہ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز میں چند آدمی آتے ہیں، 2 آتے ہیں، 3 آتے ہیں، اذان ہوئی نہیں ہوئی، یہاں تک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو مسجد جمع کر دیا۔ یہ رمضان کی جو برکت ہے یہ سال بھر جاری ہونی چاہیے، سال بھر رہنی چاہیے، ہمیں سال بھر کوشش کرنی چاہیے، اور یہ صحیح کرنی چاہیے کہ 7 برس کی عمر سے لے کر کے اوپر تک کا، اور خاص کر 10 سے اوپر تک کا کہ بچہ جو ہے اور بوڑھا جوان بے نمازی نہ رہے، گھر میں کوئی اس عمر کا بے نمازی نہ ہو، اور پھر جو شریعت و سنت کا ضابطہ و طریقہ ہے اس کے مطابق ہمارا اور آپ کا گھر ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے سنت و شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لیا
اپنے گھر نافذ کر لیا تو ہمارے گھر میں حکومت اسلامیہ موجود ہے، ہمارے اوپر ہماری ذات پر اسلام کا قانون نافذ کر لیا تو حکومت اسلامیہ ہماری ذات پہ کیا ہے، موجود ہے۔ ہمیں جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اسلامی قانون کے خلاف نہ ہو، ہماری کوئی سوچ جو ہے اسلام اور ایمان کے تقاضے کے خلاف نہ ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے آج تک تراویح پڑھی ہے، ایک سنت قرآن پاک کی پوری ہوئی ہے، اور پھر جب تک چاند نظر نہیں آئے گا تب تک تراویح کی سنت جو ہے وہ باقی رہے گی۔ چھوٹی تراویح پڑھیے، ہلکی پڑھیے، مگر ناغہ نہ کیجیے۔ ناغہ یہ مت سمجھیے صاحب تو ہماری تراویح ختم ہو گئی، قرآن پورا ہوا ہے، تراویح نہیں پوری ہوئی ہے۔ تراویح تو چاند ہونے پر پوری ہوتی ہے۔ اس چیز کا اہتمام کیجیے، اپنے گھروں میں دین کو رعایت کیجیے۔ دنیا آج مسلمانوں کو اسلام بٹانے کے واسطے جو ہے کمر کسی ہوئی ہے، اور ہم خود جو ہے غیروں کا طریقہ اختیار کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان کی مدد سے اسلام کے خلاف چلنے سے بچائے۔ بس دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم آتنا واكسنا واحسننا شأننا كله. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ یہ بند کیجیے۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔